اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لبیک یا حسین لبیک یا ابا الفضل العباس۔ اس وقت ہم خیر پور شہر میں اور یہاں کے مومنین میرے ساتھ ہیں، اور ایک جب میں سندھ میں آیا اور سندھ میں خیر پور شہر جو سندھ کا جو ہے سینٹر ہے، وہاں پر جو زیارتیں ہیں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ تو ان زیارتوں کی ابتدا میں ایک عزا خانے سے جسے دیکھ کے آپ کو یقیناً ایک درس ملے گا بہت پیارا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ خیر پور کے مومنین ہیں، وہ بھی آپ سے ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ تو یہ عزا خانہ جس میں داخل ہو رہا ہوں، یہ گھر تو اپنی جگہ پر، اور یہ سادات کا گھر ہے زیدی۔ جناب زید کے بارے میں میں نے آپ کو زیارت کروائی تھی ان کی، اور جناب زید ان کی ماں جو ہیں سندھ سے تعلق رکھتی تھی، اور امام سجاد علیہ السلام کی زوجہ طاہرہ تھی۔ تو خیر پور شہر میں ایک عزا خانہ، ایک آپ نے اپنے گھروں میں اور مختلف جگہوں پہ عزا خانے دیکھے ہوں گے، مگر یہ ایک ایسا عزا خانہ ہے جہاں پر میرے خیال سے بتایا گیا ہے کہ 40 سال سے لے کر چھوٹے بچے یہاں پہ عشرہ جو ہے محرم جو ہے مولا کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور بہت بہترین طریقے سے یہاں پر بچوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ تو یہ گھروں میں دیکھیں، آپ کوشش کریں دنیا بھر میں جہاں پر بھی باہر ملک لوگ لیتے ہیں، جن کے آس پاس امام بارگاہ نہیں ہوتی، تو وہ اپنے گھروں میں عزا خانہ بناتے ہیں۔ مگر جب میں خصوصاً کراچی کے مومنین کے گھروں میں جب بھی میں گیا ہوں، تو ان کے گھروں میں نے عزا خانہ چھوٹا سا پایا ہے۔ لکھنؤ کے مومنین اور انڈیا کے مومنین کے اندر بھی یہ، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو گھر بنا رہے ہیں اپنے گھروں میں ایک حصہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد کے لیے مخصوص کریں۔ خوبصورت عزا خانہ آپ کے سامنے ہے، اور میں ان تمام مومنین کا جنہوں نے خیر پور میں میرا جو ہے استقبال کیا، عزت بخشی، خصوصاً ان کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اور ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ جب میں ادھر آ رہا تھا، ایک خادم نے مجھے کہا، ضرور تم جا رہے ہو، مومنین سے تمہاری ملاقات ہوگی، جس مومن کے چہرے پہ دیکھو میرا اس کو سلام دینا، اور کہنا 2020 میں جو نہیں آ سکے، میں دعا گو ہوں مولا حسین آپ کو 2021 میں محرم الجیر بلا کربلا نصیب۔ تو یہ ان کا سلام تھا، آپ کو میں نے دیا۔ تو میں خصوصاً ہمارے جو ہیں مشہد بھائی، ان کا شکر گزار ہوں تمام ان کا۔ چلتے ہیں اب انشاءاللہ ایک سلسلہ آپ خیر پور جو ہے شہر میں جو زری بنی ہوئی ہے اور جو مقامات ہیں، تو جب بھی سندھ آنا ہو تو لال شہباز پہ تو آپ جاتے رہتے ہیں، قدم گاہ حیدرآباد، مگر جب آپ نے خیر پور کی یہ زیارت کی تو یقیناً آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی اور پرسکون ماحول ملے گا۔ ان ذریعوں کی زیارت کرنے کے بعد جاگیر علی اکبر، ہم جہاں جاتے ہیں، اس ویڈیو کی کنٹینیو آپ دیکھیے گا آخر تک۔ میں آپ کے ساتھ شاکر لشمی، ویڈیو کنٹینیو۔ السلام علیکم تمام مومنین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں خیر پور شہر۔ جب بھی سندھ وزٹ ہو آپ کا تو خیر پور میں آئیں، اور یہ مقامات جو آپ کو دکھا رہا ہوں بڑے پیارے، لال شہباز پہ تو آتے رہتے ہیں، جو آتے ہیں تو خیر پور میں ضرور گزرتے ہوئے جائیں، تو یہی روٹ پڑتا ہے۔ تو وہاں پہ زیارت مولا حسین علیہ السلام کی زری بنی ہوئی ہے، اور جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ابتدا کرتے ہیں زیارت کی۔ یہاں پر خیر پور شہر میں لقمان جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں سے آپ کو ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کراتا ہوں۔ السلام علیکم یا علی مدن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر۔ زیارت کریں، آپ کو بتاتا چلوں، یقیناً آپ کو یہ ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ شاکر بھائی کسی قبرستان کی وادی حسین کی طرح زیارت کروا رہے ہیں۔ تو
یقیناً وادی حسینی ہے یہ، یہاں پر جہاں پہ یہ قبور دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام قبریں نہیں ہیں۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 1963 میں عاشور کے دن جن شہیدوں کو عاشور کے دن شہید کیا گیا، یہ عزادار تھے، یہ مولا کے چاہنے والے تھے، جلوس لے کر جا رہے تھے، یزیدی لشکروں نے ان کو روکا اور کہا گیا کہ ان کو جو شہید کیا گیا بے دردی سے شہید کیا گیا۔ بقول یہاں کے مقامی لوگ انہوں نے یہاں کے بارے میں بتایا ہے، تو شہدائے ٹھہری سے کہا جاتا ہے 1963 میں جو ہے یہاں پر جو شہید، میں ان کے لیے تو کربلا و نجف سے آیا ہوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر اور ان کی طرف سے انشاءاللہ میں مولا حسین کے روضے پہ جا کے سلام پیش کروں گا اور کہوں گا کہ مولا آپ کے چاہنے والے جو عاشور کے دن جن کو شہید کیا گیا، یہ تو سعادت تھی کہ مولا کے نام پہ ان کو یہ شہادت نصیب ہوئی، بہت عظیم شہادت، انسان ایسے جو ہے مر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں اصحاب سے فرماتے ہیں پناہ مانگو کہ 3 قسم کے موت کسی کو نہ آئے۔ تو اصحاب بیٹھے تھے، یا رسول اللہ کیسے موت؟ کہا کہ آگ میں جل کے مر جانا، پانی میں ڈوب کے مر جانا، اور حادثے میں مر جانا۔ اور پھر کسی نے پوچھا کون سی موت اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم مرنے سے پہلے 3 دن بیمار ہو۔ اور پھر سبب پوچھا کہ یہ 3 موت کیوں اچھی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ یہ 3 موت جس انسان پہ واقع ہوتی ہیں تو اس کو استغفار کا وقت نہیں ملتا۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو استغفار کر لیتا ہے، تو وہ بڑی سعادت مند ہے۔ مگر اس سے افضل ترین جو سعادت ہے، شہید ایک امام کے نام پر اور ایک امام کے جلوس میں اور عاشور کے دن، تو یقیناً یہ شہداء ان کی قربانیوں نے ایسا رنگ لایا کہ یہاں پر ذریعہ امام حسین بنی اور ان سے جو ہے منسلک یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ چلتے اندر آپ کو زیارت کراتا ہوں، یقیناً آپ خوش ہوں گے۔ اور جب بھی سندھ میں آنا ہو تو آپ نے ان مقامات پہ اس ذریعہ امام حسین، خدا کی قسم بڑی پیاری زری اور بڑا پیارا منظر ہے جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جسے دیکھنے کے بعد مجھے آپ دعا دیں گے کہ شاکر بھائی آپ نے اتنی پیاری چیزوں کی زیارت کروائی اور اتنی خوبصورت جگہ اور خوبصورت جو شہید ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ میرا سلام ہو ان کی شہادتوں پر اور ان کے رتبے پر۔ تو کوئی شک نہیں ہے، ہر انسان، ہمیں تو مائیں پیدا کرتی ہیں اس دن کے لیے کہ بھئی تم اس زندگی میں مقصد حسین لے کر ہی اپنی سینے میں اس دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ تو بڑی سعادت ہے کہ عاشور کے دن جن شہیدوں کی قبور میں آپ تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں دنیا بھر میں کسی کونے پر بھی شاید آپ کو اس طرح کوئی مقام ملا ہو یا اس طرح کی کوئی جگہ ملی ہو۔ میں جانتا ہوں پارا چنار میں اس طرح مقامات شہداء کے ہیں، کوئٹہ میں ہیں اور دوسری جگہ پر بھی ہوں گے، مگر سندھ میں جو مقام میں نے دیکھا ہے شہداء کے قبور، تو آپ سب کے اوپر ایک واجب بنتا ہے عمل، میری اس ویڈیو کے بعد جو بھی دیکھ رہا ہے 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں اور ان کو ہدیہ کریں، اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی سعادت نصیب کرے کہ اب ان شہداء کو کس چیز سے ان کو یاد کیا جاتا ہے اور کتنی بڑی عظمت ہے، یہ تو مولا ہی جانتے ہیں کہ مولا نے ان کو یقیناً اپنی جوار میں بھی در جگہ دی ہوئی جہاں پہ شبیہ ذریعہ امام حسین ہے، اور شہداء کربلا میں بھی ان کے لیے جگہ ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں ایک واقعہ بھی بتا دوں جانے سے پہلے۔ تمام مومنین میرے ساتھ ہیں، ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی عزت بخشی ہے، اور ان خیر پور کے مومنین کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی مومنین کے عزت آبرو کے لیے دعا گو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور اس ذری کے صدقے میں مولا ان کو کربلا کی ذری نصیب کرے، ہر سال آپ کی آل اولاد کو بھی مولا سلامت رکھے۔ ایک واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں شہداء کے حساب سے، ضرور سنیے گا۔ ایک جو ہے شہید جب سامرا اور کربلا کے، آپ نے سنا تھا داعش کا حملہ ہوا کربلا میں، ہمارے موقع پہ ایک شخص آیا اور آرام کیا اور چلنے لگا۔ چلتے وقت ایک شخص کو اپنے بیٹے کی بات بتا رہا تھا، کہہ رہا میرا بیٹا داعش نے مار دیا اور
ہمارے گاؤں میں اتنے شہید ہو گئے داعش سے لڑتے لڑتے، 2016 کی بات ہے، تو پورا ایک قبرستان بن کے آئے۔ وادی اسلام میں کوئی علاقہ بتایا یا اپنے گاؤں کا بصرہ سائڈ پہ، تو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالم دین سے، وہ عالم دین تھا، کہتا ہے کہ کل کے دن، کیونکہ انہوں نے یہ شہداء سے وعدہ کیا تھا جب تک ہم اور ہماری نسل ہے، ہم جمعرات کو آپ کی قبروں پہ آئیں گے اور مجلس امام حسین کا اہتمام کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ خواب میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تمام گاؤں والوں کو منع کرو کہ کل کے دن کوئی ادھر نہیں آئے۔ تو وہ خواب جو ہے انہوں نے لوگوں کو سنایا اور کہا کہ امام حسین نے منع کیا اس جمعرات کو نہیں آنا، اور مجھے پتہ نہیں کس علت کی وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے۔ تو یہ بات واقعہ عراق میں مشہور ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں گئے۔ دوسرے دن پھر بیٹے کو خواب میں دیکھا اور اس کی سبب جاننا چاہا، تو اس کا سبب جاننا چاہا کہ کیا سبب تھا کہ جمعرات کو مولا نے جو ہے ہمیں روک دیا نہیں آیا۔ تو اس کا بیٹا رو رہا تھا اور رو کر کہہ رہا تھا کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ جمعے کے دن میں حسین تم شہداء کا مہمان ہو، سبحان اللہ، تمہاری زیارت کے لیے میں خود حسین آؤں گا، جس کی وجہ سے روکا۔ تو یہ کوئی دیکھیں نا کتنی بڑی سعادت ہے کہ بھائی ایک مرتبہ دنیا مولا حسین کی طرف جائے اور مولا پھر ان مومنین کی طرف زیارت کے لیے آئے۔ اور مولا کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو شخص مولا حسین کی زیارت کرتا ہے، مولا کہتا ہے تب تک نہیں مرے گا جب تک مجھے حسین کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سبحان لے۔ اللہ، بے اور شک، قبر میں بھی اگر کوئی ایسی مشکلات ہوگی تو سب سے پہلے مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب، اس کے بعد مولا حسین ان کی مشکل کشائی کریں۔ چلتے ذریعہ اقدس خیرپور کے اس خوبصورت مقام کو آپ کو دکھاتے چلیں۔ جی بتائیں۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے جن کی تعاون سے یہ تمام جو ہے زری کی جو تعمیر کی گئی ہے ان کے لیے، اور ان کی اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہترین الفاظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لاکھوں درود اور سلام ام المصائب پر، لاکھوں درود اور سلام۔ یہ زری اقدس جسے آپ دیکھ رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی زری، اور سوال کیا جاتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی زری، ہم نے جس معصوم کی بھی زری کی زیارت کی ہے تو وہ چورس میں ہوتی ہے، اور یہ تھوڑا حصہ جو آگے نکلا ہوتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو آپ مومنین کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل شبیہ مولا حسین کی زری خیرپور کے مومنین نے ان کے تعاون سے بنایا گیا۔ اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی، بڑی میں دعا گو ہوں ان سب کے لیے۔ یہ جو زری اقدس کا جو آگے والا حصہ ہے یہ کربلا اور جو عراق میں رہتے ہیں اس مقام پر جب آتے ہیں جو زری کا آگے نکلا ہوا ہے حصہ ہے تو اس کو کہتے ہیں مقام علی اکبر، اس کو کہتے ہیں قبر جناب علی اکبر۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ جناب علی اصغر کی بھی قبر مولا حسین کے ساتھ ہے تو اس کو جناب علی اصغر سے منسوب کیوں نہیں کیا جاتا؟ حالانکہ علی اصغر بھی مولا حسین کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں جو مصائب میں اور تاریخ میں جو ملتا ہے کہ جناب علی اصغر جی قبر ہے اپنے بابا کے سینے پہ، اور جناب علی اکبر کی جو قبر ہے وہ جو مقام جو آگے نکلا ہوا ہے، تو یہ جو قبر کا حصہ نکلا ہوا ہے یہ جناب علی اکبر کی قبر کا ہے، اور جناب باب الحوائج علی اصغر کی جو قبر ہے بابا کی سینہ پہ۔ خدا کی لعنت ہو لشکر یزید پر اور دشمن اہل بیت پر اور بے شمار۔ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کی شان خداوند عالم نے ائمہ اطہار نے کتنا ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہے، اور کہا ہے کہ جس شخص نے میرے دادا حسین کی زیارت کی، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ مومنو جتنا ہو سکے زیارت حسین کے لیے جایا کرو، اور یہ تمہارے لیے نجات ہے، باعث نجات ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص کو 1000 حجاج کا حج ایک طرف زیارت حسین کی
ایک طرف، 1000 عمرے جو رسول اللہ میرے نانا کے ساتھ کرتے وقت وہ ایک طرف، اور میرے دادا حسین کی زیارت ایک طرف۔ پھر آپ نے کہا کہ 1000 صدقہ جاریہ جو قبول ہوتے ہیں، دعاؤں کو جو قبول کرواتے ہیں اور مشکلات کو ایک طرف، اور یہ 1000 روزے دار کے روزے رکھنا ایک طرف، اور اس طرح بتاتے گئے کافی 1000 جنگ احد اور خندق میں شہید ہونے والے کی جو شہداء کا ثواب ایک طرف، زیارت مولا دادا حسین کی ایک طرف۔ آپ نے پھر یہ کہا کہ راوی کو کہ بھئی یہ سونے کے الفاظوں سے لکھو اور میرے محبوں تک پہنچاؤ۔ تو پھر آپ نے پھر کہا کہ بھئی جو شخص مولا حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اب کیونکہ وہ اس نے زیارت حسین کی ہے تو اس کے لیے شرف یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا آسمان تے 1000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک کرتا ہے، اور وہ کاندھا دے کر اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دلہن کی طرح ان کو قبر میں لے جاتے ہیں، اتنا بڑا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ بہت آگے بڑی لمبی روایت ہے کہ یعنی زیارت مولا حسین علیہ السلام۔ پھر یہ کہا جاتا ہے، شیعوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ مولا حسین کو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس چوکٹ پہ آ کے یا کربلا میں یا کہیں پر بھی شیعہ نے حیدر کرار جیسا کوئی توحید پرست ہوگا ہی نہیں اور رسالت پرست ہوگا ہی نہیں۔ ہم اس چوکٹ پہ سجدہ صرف خدا کو کرتے ہیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہمارے لبوں پر یہ زبان پہ یہ لفظ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، شکر الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں مولا حسین جیسی ہستی کا جو ہے مامون بنایا ہے، یعنی ہمارا امام وہ ہے، ہم اس کے مقلد اور اس کے چاہنے والے ہیں، اللہ کا شکر۔ ان کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کا شکر اور اس چوکٹ پہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں، اگر کوئی اس چوکٹ پہ سجدہ کرتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ذریعوں کو سجدہ کرتے ہیں یا مولا کو، ہم خدا کو۔ تو یہ ذریعہ امام حسین ہے جو دیکھ رہے ہیں مومنین خیر پور، جب بھی سندھ آنا ہو تو یہاں پر ضرور جو ہے آئیں اور زیارت کریں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر جنہوں نے یہاں پہ حصہ لیا ہے تعمیر میں کسی لحاظ سے بھی، تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے بہترین الفاظ۔ اور یہ زیارت میں نے انشاءاللہ نجف، کربلا، مولا عباس کے روضے کے خداموں کو دکھانی ہے اور زیارت کروانی ہے، اور ان کو انشاءاللہ میں کروں گا کہ جب بھی وہ پاکستان آئیں ان کے ساتھ جو بھی نیابت کرنے والا شخص ہوتا ہے، اگر وہ اس مقام پہ ان خداموں کو نہیں لے آتا سندھ میں آ کر بھی، تو میرے خیال سے وہ بڑا اس نے جو ہے غلط کام کیا۔ اور ان کے لیے جو ہے الفاظ تو نہیں کہہ سکتا کچھ بھی، مگر یہ کہوں گا کہ وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ان کو خدام کو جب بھی کوئی ادھر لے کر آئے تو ان ہستیوں اس طرح کی زری جس طرح بنائی گئی ان کو ضرور، تاکہ ان خداموں کو بھی معلوم ہو کہ یہاں کے مومنین کس قدر عشق اور محبت رکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی آپ بتا دیں کچھ انشاءاللہ۔ بڑی ہے، یہ بتا رہا تھا کہ اپنا یہ گنج شیدہ کا جو واقعہ ہوا ہے 3 جون 1963 میں ہوا ہے۔ جی تقریباً 200 افراد جو ہے ہمارے یہ شہید ہوئے تھے۔ 10 محرم کا دن تھا، کھیڑی کے اندر جلوس لے کے جا رہے تھے۔ اچھا جلوس لے کے جا رہے تھے، جلوس 10 محرم کا۔ آج جلوس جو ہے مہدی شاہ تھے، ان کو شہید کر دیا تھا۔ اچھا، ایک ہی گھر تھا کھیڑی کے اندر۔ سادات بھی اس میں شامل ہیں؟ جی ہاں۔ تو پھر یہاں جلوس وغیرہ جب معلوم ہوا تو یہاں سے سب جلوس چھوڑ کے اور وہاں کھیڑی ہے اور وہاں ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا، فائرنگ کر کے پلاننگ کے ذریعے 200 شہداء کو۔ باقی یہاں دفن ہے تقریباً۔ اچھا کہتے ہیں کہ ان کے بہت ساروں کو نہروں میں بہا دیا نہروں تھا، میں بھی ہاں چلے گئے، کچھ کی لاشیں جو ہے نہروں میں چلی گئی، اور بھینسیں بے وغیرہ حرمتی کی جانور گئی، وغیرہ جو ہے چڑھا دیے، دوڑائے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسا ہے، تو آپ اور ہم جب بھی سندھ میں آئیں تو کم از کم اس مقام مقدسات کی ضرور زیارت کریں۔ میرے اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو، اور میں یہی کہوں گا کہ جب بھی سندھ میں قدم رکھیں لال شہباز کی زیارت کریں، قدم گاہ کی زیارت کریں، کراچی میں خراسان، محفل شاہ خراسان، انچولی، خیر پور سے جب بھی گزریں اس ذریعے پہ ضرور آئیں۔ ان کی ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہے، دن کے ٹائم کھلا ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا، آیت اللہ خمینی نے عوام سے اپیل کی تھی کافی عرصے پہلے، جو لوگ کربلا نہیں آ سکتے یا نجف نہیں جا سکتے تو یہاں آ کے زیارت کریں
तो वही ज़ियारत होगी उनकी जो खुशियाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शबीह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो जिस तरह मेरा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं डेली मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएं। एक शख्स कहता है मौला मैं मदीने में और मौला के पास कैसे जाऊं? तो आपने कहा अपने घरों की छत पे जाके करबला की तरफ रुख करके सलाम करो कि तुम्हें गोया ज़ियारत हुसैन का सवाब मिलेगा। अगर आप जाते हैं करबला जाएँ तो इसी दरवाज़े पर ज़रूर आएँ, इस ज़रिए पे ज़रूर आएँ। इस शहदा के सदक़े में मौला हुसैन आपको करबला और नजफ़ की ज़ियारत नसीब करेगा। सिंध में खूबसूरत ज़रिए मुक़द्दस में आपके साथ शाकिर नशवी और बगैर किसी जो है अल्फाज कहे हुए, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इनकी जो है कुछ कह सकूं इनके बारे में कि कितनी जो है सआदत है, कितनी खुश नसीबी है कि जिन्होंने ये ज़रिए अक़दस इतनी खूबसूरत तरीके से। ये शोधा छेड़ी ये पेश करोगे? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये शोधा छेड़ी ये वाक़या है जो हुआ है सब पोस्ट दूसरा एडिशन और जो आपके साथ आए हैं उनको आगे तो ये नेट पे भी है इसका सारा जिक्र वगैरह। आप नहीं है तो आपको चल ठीक है, नेट पे भी है। तो ये छेड़ी जब इमाम बारगाह आए तो कम से कम ये किताब आपको नज़र आए, ज़रूर पढ़िएगा उसकी तारीख। नई नस्ल को मालूम होना चाहिए यहाँ पे कैसी कुर्बानियाँ हैं, क्योंकि कुर्बानियाँ कभी ज़ाया नहीं होती अगर अल्लाह की राह में हो। इन शहदा ने जो है करबला में जो लश्कर यजीद की जंग थी वो मौला हुसैन से नहीं थी बल्कि खुदा से और रसूल अल्लाह से हुई। और आपने कहा था मदीने से निकलते वक़्त कि मैं नाना के दीन की हिफाजत के लिए सफ़र करता। ये आदिल भाई हैं आगे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर। अच्छा आवाज़ बुलंद नारा सलवा। मैं दुआ हूँ अब तमाम मोमिन के लिए ज़रिए अक़दस पे या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का खुसूसन जितने देखने वाले उनके लिए भी कि जो आज से पहले अभी तक करबला नहीं गया हम सबको करबला की ज़ियारत में से या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का हम करबला जिन्होंने ज़ियारत की है दिल में तमन्ना रखते हैं मौला हर साल हमें शाम की ज़ियारत नसीब कर। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का हम मरने से पहले जन्नतुल बकी पे साया देखना चाहते हैं मेरे मौला, जन्नतुल बकी पे हर साया नसीब फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का हाल में जितने भी मौजूद हैं इनके घरों में और इनके घरों में जो भी मुश्किलात में आसान फरमा। इनके घरों में जितने भी मुतमन्ना है करबला की, शाम की, खुरासान, काज़मीन, सामर्रा, उम्मुल मुक़द्दस, जन्नतुल बकी, मक्का मदीना और जहाँ भी मकाम मुक़द्दसात हैं जहाँ पर भी इनकी तमन्ना है ज़ियारत की सबको ज़ियारत नसीब फरमा। खुसूसन खैरपुर के मोमिन के लिए दुआ हूँ या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा और इनको दिन रात ऐसी तरक्की और ऐसा नसीब अता फरमा कि जिस तरह इन्होंने इस तरह ज़रिए हक़दस बनाई है हम चाहते हैं कि हर शहर में यहाँ से वो तबलीग लेके जाएँ और हर शहर में इस तरह ज़रिए बने। या अल्लाह मोमिन को ये तौफीक अता फरमा कि वो हर शहर में ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें और ज़रिए बनाएँ। जो शख्स करबला नहीं जा सकता तो यहाँ पर आके अपनी अरीदा देकर यहाँ से करबला जाता है। मौला इन तमाम मकाम मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा, यहाँ के मोमिनीन की हिफाजत फरमा और हमारे आखिरी इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहू उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार में शुमार फरमा, हमें वाजिबात पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा हर वक़्त सरी शबी ज़रिए इमाम हुसैन पर उनके लिए दुआ गो कि वो शबी ज़रिए हुसैन के लिए कहा जाता है। ये ज़रिए कोई भी शख्स जब दुआ करता है तो फरिश्ते उसके लिए आमीन कहते हैं और दुआ रद्द नहीं होती। यकीनन ये भी मकाम मुक़द्दस है, यहाँ पर फरिश्ते होंगे। हम दुआ गो हैं मौला हर साल हमें करबला शाम की ज़ियारत नसीब फरमा। पन्नारा पंतली सवालक नारा हैदरी